زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، تم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ ایک اندوہناک حادثہ، ایک المناک سانحہ پوری امت کے لیے، بالخصوص اہل علم کے لیے۔ گزشتہ شب حضرت مولانا نور عالم صاحب خلیل امینی نور اللہ مرقدہ کا سانحہ ارتحال ہو گیا۔ حضرت اقدس حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ کے انتقال کے بعد جس شخصیت اور جس ہستی کے انتقال کا مجھ پر ذاتی طور پر اور امت مسلمہ پر عمومی طور پر سب سے زیادہ گہرا رنج اور صدمہ پہنچا ہے، وہ حضرت مولانا نور عالم صاحب خلیل امینی نور اللہ مرقدہ کے انتقال کا صدمہ ہے۔ اور مختصر سے لمحے میں میرے 3 اساتذہ کرام اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، داعی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ سب سے پہلے انتقال کی خبر ملی حضرت مفتی مجتبیٰ حسن صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، مدھوبنی سے ان کا تعلق تھا۔ افتاء کے سال کے میرے استاذ تھے، جن سے میں نے رسم المفتی اور سراجی پڑھی ہے، اور زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صلاحیت اور صالحیت دونوں سے نوازا تھا، اور حدیث کی بڑی بڑی کتابیں، دورے کی کتابیں اور افتاء کی کتابیں حضرت والا پڑھاتے تھے، اور اہم سے اہم مسائل چٹکیوں میں حل کر دیتے تھے، اور فقہ و فتاویٰ اور مسائل حضرت والا کا خصوصی موضوع رہا ہے۔ چند دنوں کے بعد ایک اور استاذ کے انتقال کی خبر آ گئی، حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب بستوی رحمۃ اللہ علیہ، جن سے میں نے جامعہ فیضان القرآن سرسپور احمد آباد میں سال سوم کے اندر قدوری پڑھی، مختصر القدوری۔ یہ بھی بڑی عظیم شخصیت تھی اور بڑی علمی شخصیت تھی۔ بستی سنت کبیر نگر یو پی سے ان کا تعلق تھا، اور فیضان القرآن میں پچھلے چند سال پہلے حضرت والا مدرس تھے، اور حضرت والا کا درس بڑا مقبول ہوتا تھا، اور انوکھے انداز میں تدریس فرماتے تھے۔ ان سے میں نے سال سوم میں قدوری پڑھی۔ پتہ چلا کہ چند دنوں پہلے حضرت والا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے اور ہمیں داغ مفارقت دے گئے۔ لیکن ابھی گزشتہ کل جو خبر ملی شب میں، اس نے مجھے ہی نہیں بلکہ پورے عالم کو، بالخصوص عالم عربی کو ایک دم حیرت میں ڈال دیا، استعجاب میں ڈال دیا، تعجب میں ڈال دیا۔ حضرت مولانا نور عالم صاحب خلیل امینی نور اللہ مرقدہ بڑی اونچی شخصیت تھی۔ حضرت والا دارالعلوم دیوبند میں تقریباً 39 سے 40 سال تک علم ادب کی خدمت کی ہے، 40 سال تک دارالعلوم کے ادب کے استاد تھے، اور ماہنامہ الرائد کے مدیر تھے، اور اس کے علاوہ بے شمار کتابوں کے مصنف، مؤلف تھے، اور دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں 10 سال تک تدریسی خدمت انجام دی۔ پھر وہاں سے دارالعلوم دیوبند آئے، اور جب سے آئے تب سے انتقال تک، موت تک دارالعلوم سے تدریسی زندگی، تدریسی طور پر وابستہ رہے، اور تقریباً 39-40 سال دارالعلوم دیوبند میں ادب کا درس دیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ حضرت کا سوانحی خاکہ کیا تھا؟ نام تھا نور عالم خلیل امینی، نام ان کا تھا نور عالم۔ خلیل ان کے والد کا نام ہے جو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا تھا۔ والد کا نام تھا حافظ خلیل احمد، اور امینی یہ جامعہ امینیہ دہلی کے مدرسے کی طرف نسبت ہے۔ حضرت والا نے چونکہ وہاں پڑھایا ہے، اس وجہ سے امینیہ مدرسے کی طرف منسوب ہو کر امینی اپنے نام کے آگے لگاتے تھے، تو پورا نام بنتا تھا مولانا نور عالم خلیل امینی۔ والد کا نام حافظ خلیل احمد تھا، والدہ کا نام سلیمہ خاتون تھا، کنیت تھی ابو اسامہ نور۔ پیدائش 18 دسمبر 1952 کو، تو تقریباً 50 اور 20 70 71 سال کے حضرت والا نے عمر پائی۔
اور تعلیم و تربیت ابتدائی تعلیم حضرت والا نے اپنے علاقے میں رائے پور سے مکتب میں حاصل کی، پھر اس کے بعد دارالعلوم مئو کے اندر درمیانی اور متوسط تعلیم حاصل کرنے کی نیت سے چلے گئے، پھر دارالعلوم مئو میں کچھ عربی درجات کی تعلیم حاصل کی اور وہاں سے دارالعلوم دیوبند تشریف لے آئے اور فراغت دارالعلوم دیوبند سے ہوئی۔ پھر دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ تدریس کی نیت سے چلے گئے اور وہاں 10 سال تک علم ادب کی خدمت کی، 10 سال تک تدریسی خدمت انجام دی۔ پھر وہاں سے دوبارہ دارالعلوم دیوبند بحیثیت مدرس تشریف لائے اور 39 سال تک دارالعلوم دیوبند میں علم ادب کی خدمت کی۔ یہ تو تدریسی زندگی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت والا کی ایک مستقل تصنیفی اور تحریری زندگی ہے۔ تدریس سے زیادہ حضرت والا کی زندگی کا بہت بڑا حصہ تحریر پر، تصنیف پر، تالیف پر اور لکھنے میں گزرا ہے۔ بڑے لکھاڑ آدمی تھے، بہت لکھتے تھے اور بے شمار کتابیں اردو ادب میں، عربی ادب میں، کتابچوں کی شکل میں، رسالوں کی شکل میں، ماہناموں کی شکل میں حضرت والا کی تحریریں شائع ہوئی۔ اردو زبان میں کون کون سی تحریر ہے حضرت کی؟ ایک ہے وہ کوہکن کی بات، یہ ان کے استاذ جن کا حضرت والا بطور خاص اپنی گفتگو میں، اپنے بیانات میں اور اپنی تحریر و تقریر میں تذکرہ فرماتے تھے، وہ ہے مولانا وحید الزماں کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میری شخصیت سازی پر، میرے بننے پر اور میرے ادب پر جس شخصیت کا سب سے زیادہ اور سب سے گہرا تأثر رہا وہ حضرت مولانا وحید الزماں کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا وحید الزماں نور عالم صاحب خلیل امینی کے استاد بھی تھے، ان کے مربی بھی تھے اور ان کے رہبر بھی تھے اور ان کے استاذ خاص تھے، اور حضرت والا مولانا نور عالم صاحب خلیل امینی حضرت والا کے شاگرد خاص تھے، بلکہ ان کا پرتو تھے۔ جیسی حضرت مولانا وحید الزماں صاحب کی شخصیت تھی، جیسا ان کی رفتار و گفتار تھی، ان کے کمالات تھے، ان کے علوم تھے، ان کی خوبیاں تھیں، ان کے محاسن و محامد تھے، وہ سارے کے سارے حضرت مولانا نور عالم صاحب خلیل امینی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر آ گئے تھے۔ ہو بہو ان کی نقل تھی، ان کی کاپی تھی، ان کا پرتو تھی، ان کا عکس تھا۔ تو انہی کی کارناموں کے اوپر اور انہی کے سوانح کے اوپر جو حضرت نے کتاب لکھی اس کا نام تھا وہ کوہکن کی بات۔ پھر کتاب لکھی پس مرگ زندہ، اس میں علماء اسلام کی جو عظیم الشان شخصیات دنیا سے جا چکی ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور جب ہم دورے کے سال میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے تو اس وقت انعامی کتب کے اندر سر فہرست کتاب تھی پس مرگ زندہ۔ اور ایک کتاب لکھی فلسطین کسی صلاح الدین کے انتظار میں۔ حضرت والا کی ایک امتیازی صفت یہ تھی کہ حالات پر حضرت بڑی گہری نظر رکھتے تھے۔ مولانا نور عالم صاحب حالات پر بڑی گہری نظر رکھتے تھے، اور صرف حالات ہند پر نہیں بلکہ بیرون ہند، بلکہ پورے عالم اسلام پر، عالم عربی پر، عالم دنیا پر حضرت کے گہرے اور عمیق حضرت کی نظر رہتی تھی، اور اس میں بھی خصوصی طور پر فلسطین، مسجد اقصی اور بیت المقدس حضرت والا کی تحریر اور تقریر کا خصوصی موضوع تھا۔ اس پر زبردست گہری نظر رکھتے تھے اور ہر بات پر، ہر حالت پر تبصرہ فرماتے تھے۔ اسی کے عنوان پر اور اسی کے ذیل میں حضرت نے ایک کتاب لکھی فلسطین صلاح الدین کے انتظار میں۔ ایک کتاب آئی کیا اسلام پسپا ہو رہا ہے، ایک کتاب آئی عالم اسلام کے خلاف صلیبی صہیونی جنگ، اور ایک کتاب آئی جس سے میں حضرت والا کی شخصیت سے غائبانہ طور پر متاثر تھا، وہ تھی حرف شیریں۔ حرف شیریں اردو ادب کی بہترین گائیڈ کے طور پر، رہنما کے طور پر بہترین کتاب ہے حرف شیریں، جس میں حضرت والا نے املا کی اور اردو لکھنے پر اور تحریر پر جو غلطیاں عموماً اہل لسان اور اہل زبان کرتے ہیں ان غلطیوں پر تنبیہ فرمائی ہے، اور کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں اردو ادب کے خلاف ہیں، لہذا ان کو ختم کیا جائے اور اس طرح کا رسم اور اس طرح کا املا اور اس طرح کا رسم الخط استعمال کیا جائے۔ جب میں سال سوم میں جامعہ فیضان القرآن سرسپور میں تعلیم حاصل کرتا تھا، اس وقت یہ کتاب میری نظر سے گزری حرف شیریں۔ اس سے پہلے میں نے حضرت والا کا شاید نام ہی سنا تھا۔ جب اس کتاب کا میں نے مطالعہ کیا تو میں کتاب اور صاحب کتاب دونوں سے گہرے تاثر لیے بغیر نہ رہ سکا۔
پھر میں نے حضرت والا کے نام کو اپنے ذہن پر نقش کیا اور میں اس جستجو میں رہا کہ اس نام کی جو کتاب ملے گی، جس کتاب پر بطور مؤلف، بطور مصنف، بطور مؤرخ یا بطور تقریض نگار جس کتاب پر اس شخصیت کا نام ہوگا، میں اس کتاب کو پڑھے بغیر نہیں رہوں گا۔ چنانچہ میں نے کتب خانے کھنگالنے شروع کیے اور نور عالم صاحب خلیل امینی کی اس وقت جتنی کتابیں آ چکی تھیں ان ساری کتابوں کا میں نے مطالعہ از سر نو شروع کر دیا اور میں مطالعہ کرتا چلا گیا، اور غائبانہ طور پر حضرت والا کی شخصیت کے تأثرات میرے ذہن و دماغ پر گھومتے چلے گئے، نقش ہو۔ تو اس میں جو بنیادی کتاب تھی وہ تھی حرف شیریں۔ عربی میں بھی حضرت والا نے کئی کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کتاب المسلمون فی الہند، ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات، ایک کتاب الدعوہ الاسلامیہ بین الیوم والامس، آج اور گزشتہ کے درمیان اسلامی دعوت کیسے، اور ایک کتاب مفتاح العربیہ جو بہت سارے عربی مدارس میں داخل نصاب ہو چکی ہے، ایک کتاب فلسطین فی انتظار صلاح الدین، اسی عربی کتاب کا ترجمہ ہوا فلسطین کسی صلاح الدین کے انتظار میں، اور ایک کتاب ہے من وحی الخاطر۔ یہ حضرت اور بھی بہت ساری بے شمار تصانیف حضرت کی ہیں، اور کچھ کتابیں وہ ہیں جو ابھی زیر طبع ہیں، جو ابھی چھپ کر آئی نہیں ہیں بلکہ پروسیس میں ہیں، چھپنے والی ہے۔ اور اگر حضرت والا کی حیات اور ہوتی تو پتہ نہیں کیسے کیسے کام حضرت والا کر جاتے، مگر اللہ کا قانون ہے، اللہ کا ضابطہ ہے، جس کے مقدر میں جتنی خدمت لکھ دی گئی ہے، جب وہ اتنی خدمت کر چکا ہوتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخصیت کو، اس بندے کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ تو یہ بڑی عجیب و غریب شخصیت مولانا نور عالم صاحب خلیل امینی کی تھی۔ بڑے نفاست پسند شخص تھے، دامن پر، کپڑے پر، ٹوپی پر کسی طرح کا ہلکا سا داغ پسند نہیں کرتے تھے، جس جگہ بیٹھتے اس جگہ ہلکا سا داغ پسند نہیں کرتے، نفاست پسند بڑی شخصیت۔ اور دوسرا حضرت والا کا امتیازی وصف تھا کہ اوقات کی پابندی۔ میں نے ان سے متنبی سال ششم میں متنبی پڑھی ہے دارالعلوم دیوبند کے اندر، جب حضرت والا 2 بجے گھنٹہ بجتا تھا ظہر کی نماز کے بعد، اور 2 سے 3 کا 1 گھنٹہ حضرت والا درس دیتے تھے متنبی کا، عربی ادب کا۔ جیسے ہی گھنٹہ بجتا، گھنٹہ بجنے سے 2-3 منٹ پہلے حضرت والا درسگاہ میں تشریف لے آتے، اور مجھے یاد نہیں پڑتا کہ پورے سال حضرت والا کسی دن گھنٹہ بجنے کے بعد درسگاہ میں تشریف لائے، کسی دن پورے سال، باوجود یہ کہ حضرت والا ضعیفی کا اور بڑھاپے کا اور پیرانہ سالی کا اور بے شمار بیماریوں کا شکار تھے، مگر اس کے باوجود اوقات کی پابندی، درس کی پابندی اتنی زبردست تھی کہ گھنٹہ بجنے سے پہلے اور طلباء کے درسگاہ میں آنے سے پہلے حضرت والا حاضر ہو جاتے، اور طلباء کو اس بات پر پابند بناتے کہ گھنٹہ بجنے کے بعد کوئی طالب علم درسگاہ میں حاضر نہیں ہوگا۔ اوقات کی پابندی، اگر کوئی طالب علم گھنٹہ بجنے کے بعد 2-4 منٹ لیٹ درسگاہ میں حاضر ہوتا تو اس کو تنبیہ فرماتے، اس کی سرزنش کرتے، اور پھر اس کے بعد اوقات کی کیا قیمت ہے وہ اس کو بتاتے تھے۔ خود بھی حضرت والا نے اتنی زبردست وقت کو استعمال کیا اور وقت کی پابندی کی کہ اتنی کم عمر کے اندر اتنی تصانیف، اتنی کتابیں، اور حالات حاضرہ پر گہری نظر اور درس و تدریس، یہ ساری چیزیں کوئی آدمی اتنے مختصر سے لمحے میں، مختصر سے اوقات میں، مختصر سے زندگی میں کیسے کر سکتا ہے؟ یہ جب ہی کر سکتا ہے جب وہ اپنے اوقات کو صحیح استعمال کرے گا، جب وہ اپنے اوقات کا فضول اور بیجا استعمال نہ کرے۔ تو حضرت والا کی شخصیت سے جو چیزیں ہمیں حاصل کرنی چاہیے ان میں ایک یہ ہے کہ ہم نفاست پسند بن جائیں، صفائی ستھرائی کا خاص خیال کرنے والے بنیں، اور دوسرا اوقات کی اور وقت کی پابندی کرنے والے بنیں، وقت کا صحیح استعمال کرنے والے بنیں، اور تیسرا اپنی ساری زندگی تحصیل علم کے اندر، مطالعے کے اندر، کتابوں کے پڑھنے پڑھانے کے اندر خرچ کریں۔ یہ حضرت والا جب حضرت کے مطالعے کا وقت ہوتا، جب لکھنے پڑھنے کا وقت ہوتا تو کتنا ہی بڑا آدمی ملنے کے لیے آ جائے حضرت اس سے ملتے نہیں تھے، کہہ دیتے یہ میرا مطالعے کا وقت ہے، یہ پڑھنے لکھنے کا وقت ہے، یہ مطالعے کا وقت ہے، لہذا کسی شخص کو بھی مطالعے کے وقت میں حضرت والا سے ملاقات کرنے کی اور ملنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، باہر سے باہر ہی اس کو رفو چکر کر دیتے۔ حضرت والا نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے چھوٹے فرزند ثمامہ نور کو بلایا اور اس کے کان میں چند اشعار کہے جو حضرت والا کی زبان کے آخری الفاظ اور آخری اشعار کہے جاتے ہیں، اس کو آپ سنیں اور اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے
ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زندگی میں ہی حضرت والا کو یہ بتا دیا گیا کہ اب آپ ہمارے پاس آنے والے ہیں، جو اشعار حضرت نے کہے ہیں آپ سنیں۔ اتنے مانوس صیاد سے ہو گئے، اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے، عاشیاں جل گیا گلستاں لٹ گیا، ہم قفس سے نکل کر کدھر جائیں گے، اور کچھ دن یہ دستور میں خانہ ہے، تشنہ کامی کے یہ دن گزر جائیں گے، میرے ساقی کو نظریں اٹھانے تو دو، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے، اے نسیم سحر تجھ کو ان کی قسم، ان سے جا کر نہ کہنا میرا حال غم، اپنے مٹنے کا غم تو نہیں ہے مگر ڈر یہ ہے ان کے گیسو بکھر جائیں گے، اشک غم لے کے آخر کدھر جائیں ہم، آنسوؤں کی یہاں کوئی قیمت نہیں، آپ ہی اپنا دامن بڑھا دیجئے، ورنہ موتی زمین پر بکھر جائیں گے، کالے کالے وہ گیسو شکندر شکن، وہ تبسم کا عالم چمن در چمن، کھینچ لی ان کی تصویر دل نے میرے، اب وہ دامن بچا کر کدھر جائیں گے، کھینچ لی ان کی تصویر دل نے میرے، اب وہ دامن بچا کر کدھر جائیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا نور عالم صاحب خلیل امینی نور اللہ مرقدہ کی بال بال مغفرت فرمائے، اور حضرت والا کے درجات کو بلند فرمائے، حضرت والا کی علمی و دینی خدمات کو قبول فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، دارالعلوم دیوبند کو، ابناء دارالعلوم دیوبند کو، اساتذہ دارالعلوم دیوبند کو صبر جمیل عطا فرمائے، دارالعلوم دیوبند کو نعم البدل عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کو بہترین جزا اور حضرت والا کا نعم البدل عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔